امیہ بن خلف مارتا، عمار بن یاسر کو مارتے ہیں، خوب مارتے ہیں، اور جب مار کر تھک جاتے تو امیہ بن خلف کہتا ہے کہ بلال اب تم مارو عمار بن یاسر کو۔ وہ قریب جاتے عمار بن یاسر کے، اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کہتے ہیں کہ بلال تم بھی تھوڑا مار لو، مگر اپنا دین مت دکھاؤ، ان کو مت بتاؤ کہ تم اسلام قبول کر لیے۔ حضرت بلال اس گھوڑے کو اٹھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں کہ کیا کروں۔ حضرت بلال کی طرف امیہ بن خلف پکار کے کہتا ہے بلال مارو عمار کو۔ حضرت بلال اس گھوڑے کو اٹھا کر پھراتے ہیں، اٹھا کر پھینکتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ مارنے والوں اب عمار اکیلے مار نہیں کھائے گا، بلال بھی مار کھائے گا عمار بن یاسر کے ساتھ۔ امیہ بن خلف، ابو جہل، ابو لہب پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیا کر رہا ہے۔ حضرت عمار کہتے ہیں کہ کیا کر رہے ہو؟ تو حضرت بلال پکار کر کہتے ہیں کہ عمار تو جس کی غلامی کا توق اپنے گلے میں ڈال دیا، میں بھی انہی کا غلام بن چکا ہوں۔ تو جن کے زلفوں کا قیدی بن چکا، میں بھی ان کے زلفوں کا قیدی بن چکا ہوں۔ تو اب اکیلے مار کھا کر مزے نہیں لے گا، اب دونوں مار کھائیں گے اسلام اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ حضرت بلال کو تکالیف دی جاتی تھی، کوڑے مارے جاتے تھے، گرم گرم ریت پر لٹا کر حضرت بلال پر گرم گرم پتھر رکھ دیا جاتا تھا، اور پوچھتے تھے کہ بولو بلال تمہارا خدا اور تمہارا رسول کہاں ہے؟ تو حضرت بلال کہتے تھے ظالموں، جب تم بازار میں کوئی چیز خریدنے جاتے تو تم اس کو خریدنے سے پہلے دیکھتے کہ یہ اصلی ہے یا نقلی ہے۔ میرا رب بھی مجھے دیکھ رہا ہے کہ یہ اب میرے حبیب کے عشق میں اصلی ہے یا نقلی ہے۔ حضرت بلال کو جب مارا جاتا تو حضرت بلال پکار کر کہتے احد احد اور احد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کی تکالیف کو دیکھ کر دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ حضرت بلال کو اس تکلیف سے نجات دلا دے۔ صدیق اکبر کو معلوم ہوتا، امیہ بن خلف کے پاس آپ پیغام پہنچاتے ہیں کہ بلال کو آزاد کر دو، اگر میں جاؤں گا تو وہ بلال کو نہیں بیچیں گے۔ حضرت بلال کو کسی کے ذریعے سے امیہ کے پاس پیغام بھی جاتے ہیں، کہتا ہے کہ 50 دینار دو، مگر جب ایگریمنٹ کرنے کا ٹائم آتا اس کو معلوم ہو جاتا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خرید رہے، تو کہے گا کہ ابو بکر اب 50 نہیں 1000 دینار چاہیے، 1000 دینار چاہیے۔ حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں کہ 1000 دینار دوں گا۔ وہ امیہ کہتا ہے کہ 1000 دینار نہیں، 2 رومی غلام بھی چاہیے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ تم اتنی رقم اس کے لیے دے رہے ہو، تو صدیق اکبر کہتے ہیں کہ تو نہیں جانتا یہ کون ہے، اور وہ رقم دے کر حضرت بلال کو لے کر اپنے گھر کو آتے ہیں۔ زخموں سے چور حضرت بلال کا جسم، صدیق اکبر ان کو کپڑا اور زخموں پر مرہم لگاتے ہیں، اور حضرت بلال کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ صدیق اکبر ان سے کہتے ہیں کہ بلال جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملو گے تو رونا نہیں، تم رونا نہیں۔ حضرت بلال خاموش رہتے ہیں۔ صدیق اکبر ان کو کپڑے پہناتے، اچھے اچھے کپڑے پہنا کر، تو حضرت بلال کہتے ہیں کہ میری عمر 30 سال کی ہو گئی، مجھے کبھی کسی نے اتنی عزت نہیں دی۔ وہ حبشی تھے، حضرت بلال حبشی تھے۔ صدیق اکبر ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دربار میں لے کر چلتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کو دیکھ کر بڑے خوش ہوتے ہیں۔ حضرت بلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اپنی نظریں نیچے کر لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر سے کہتے ہیں کہ تم نے بہت اچھا کام کیا کہ تم نے بلال کو آزاد کروایا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روایتوں میں آیا، علماء نے لکھا کہ صدیق اکبر کو جب قریب لاتے ہیں
تو صدیق اکبر جو حضرت بلال سے کہہ رہے تھے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مت رونا، وہ رونا شروع کر دے، وہ رونا شروع کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کو قریب لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بلال تم نے اس دین کے لیے بڑی تکالیف اٹھائیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے کھجور منگاتے ہیں گھر میں، اور کھجور جب کی تشتری لائی جاتی ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھ سے اٹھاتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نہیں، اب میں اپنے ہاتھوں سے میرے بلال کو کھجور کھلاؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے حضرت بلال کو کھجور کھلاتے ہیں تو حضرت بلال کی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھا ہوں اور اپنے دست مبارک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کھجور کھلا رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مارنے والوں تم نہیں جانتے کہ جنہوں نے بلال کو مارا، ایک وقت ایسا آیا کہ جب مکہ فتح ہوا تو وہی بلال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ بلال کعبۃ اللہ پر کھڑے ہو کر اذان دو۔ وہ بلال کون تھے نوجوانوں؟ وہ کہتے تھے کہ جب میں اذان دیتا اور اشہد ان محمد رسول اللہ کے لفظ کو کہتا تو میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سامنے دیکھتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد وہ چلے گئے فاروق اعظم کے دور خلافت میں شام کو، موجودہ ڈیماسکس جو کہتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ کر بولے بلال اتنی دوری ہم سے۔ وہ پھر مدینے کو واپس آئے، لوگوں نے کہا کہ بلال اذان دو، حضرت بلال نے کہا کہ نہیں دوں گا۔ تو صحابہ کو معلوم تھا کہ بلال اگر کسی کی بات سنیں گے تو اہل بیت کی تو شہزادے جنت کو جا کر بولتے ہیں، وہ جب کہتے ہیں کہ بلال اذان دو، وہ اہل بیت کی محبت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اذان دیتے ہیں۔ تو جب اذان بلال مدینے میں دیتے ہیں تو مدینے میں کوہرام مچ گیا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے۔ حضرت بلال نے جب اذان دی تو لوگ کوہرام مچ گیا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے۔ اور جب حضرت بلال اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے تو روایت میں آیا کہ آنکھ سے اتنے آنسو بہے کہ حضرت بلال گر گئے، حضرت بلال گر گئے۔ یہ محبت ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں۔ لوگ اگر ہم کو مار رہے ہیں، ظالم اگر ہم کو مار رہا ہے تو مارو، کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اگر میں اس دنیا میں آیا ہوں تو اپنی زندگی، اپنی رزق، اپنی عزت اور اپنی موت سب لکھا کر آیا ہوں۔ اور یہ کیوں کہہ رہا ہوں میں؟ فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم ہمیشہ دعا کرتے کہ یا اللہ مجھے شہید کی موت آئے اور مجھے مارنے والا کوئی مسلمان نہ ہو۔ یہی دعا فاروق اعظم کرتے تھے، اور میری موت مدینے میں آئے۔ یہ ہمیشہ دعا کرتے تھے جب فاروق اعظم کو وہ فارسی شخص ابو لولا آپ کو مسجد فجر میں آپ پر چاقو سے مارا تو تم کو معلوم نوجوانوں نماز کتنی اہم ہے۔ فاروق اعظم نماز فجر کی امامت کر رہے ہیں، ایک رکعت نماز ہو گئی، دوسری رکعت کے سجدے میں ہے، اس شخص نے آ کر چاقو سے مارا فاروق اعظم کو، 9 وار کیے، 2 کھندے پر، 2 پیٹھ پر، پیٹ پر وہ مارا فاروق اعظم کو۔ فجر کا وقت تھا، فاروق اعظم کو اٹھا کر لوگ اپنے گھر میں لے کر گئے۔ فاروق اعظم کو جب ہوش آیا تو بولے کیا نماز پوری ہو گئی؟ بولے ہاں۔ ایک اور امام کی امامت میں نماز فجر پوری ہوئی تو فاروق اعظم نے کہا کہ پانی لاؤ۔ آپ نے وضو کیا اور اپنی نماز کو مکمل کیا۔ یہ فاروق اعظم ہے۔ آپ نے نماز کو مکمل کیا اور اس کے بعد آپ نے اپنے بیٹے سے کہا حضرت عبداللہ ابن عمر کو کہ جاؤ امت کی ماں کے پاس، ان سے اجازت لو کہ مجھے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو، صدیق اکبر کے بازو مجھے قبر کی جگہ ملے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسلام ہم کو ایسے ملا ہے، اگر تم ڈر جاؤ گے کسی کے مارنے سے، اگر تم خوف کھا جاؤ گے کسی کے بولنے سے، یاد رکھو ڈر اور خوف تمہارے قریب نہیں آ سکتا۔ ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، یہ ملک ہمارا ہے اور رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ یاد رکھو مسلمانوں، میری بات کو یاد رکھو مسلمانوں، اب اس ملک کی سیاست